بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروڈکٹ خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی. حکومت کون چلا رہا ہے، فیصلے کون کر رہا ہے اور فیصلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو وزیر اعظم سے پوچھے جا رہے ہیں، لیکن سوال سارے غلط تھے. جواب کیا دیتے؟ تبدیلی کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالنے والے یا تبدیلی کی بین پر ناچنے والے، خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی دھجیاں اڑانے والے اور قوم کو تبدیلی کے خواب دکھانے والے، سب کنفیوز ہیں. نہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، نہ تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں، نہ وہ ذمہ دار جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. تو کبھی کبھی مجھے اپنے محبوب وزیر اعظم پر بہت پیار آتا ہے، ترس بھی آتا ہے. ان کا جن پر تکیہ تھا آج وہی پتے انہیں ہوا دے رہے ہیں. اتنے سخت سوالات تو وہ میڈیا نہیں پوچھتا جن کی خان صاحب کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، وہ بھی مارجن دے دیتا ہے. سخت سوالات میڈیا کا وہ حصہ پوچھ رہا ہے جنہیں تبدیلی کا بخار بہت زیادہ تھا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ خان صاحب کے سامنے کل وہ میڈیا بیٹھا تھا جو خان صاحب کا مخالف رہا ہے یا مخالف ہے. یہ وہ میڈیا ہے جو خان صاحب کا بہت بڑا حمایتی تھا، جو یہ سوالات پوچھ رہا ہے کہ حکومت اصل میں چلا کون رہا ہے، فیصلے کر کون رہا ہے، ان فیصلوں کا ذمہ دار کون ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ موقع ہے کہ حکومت سے یہ پوچھا جائے جب حکومت ایک بہت بڑے محاذ پہ لڑ رہی ہے، اور اس وقت یہ سوال حکومت کا حمایتی میڈیا پوچھ رہا ہے. اب شاید وہ حمایتی نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں حمایتی تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم کی چند اینکر اور صحافیوں سے ملاقات اور سوال جواب بہت گرما گرم تھے، اور شاید اتنے گرم تھے کہ اب تک بھی سوشل میڈیا سے اس پر دھواں اٹھ رہا ہے. میرا گمان یہ ہے اگر خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ بلا وجہ لڑائی نہ ڈالی ہوتی، یہ ہم نے بہت بار ان سے درخواست کی تھی، اگر خان صاحب نے آتے اقتدار میں میڈیا کے ساتھ لڑائی نہ لی ہوتی، لوگوں کے پروگرام بند نہ کرائے ہوتے، چینلوں کو انفورس نہ کیا ہوتا، چینل کے مالک کو اندر نہ کرایا ہوتا، تو شاید میڈیا بھی وزیر اعظم کے لیے نرم گوشہ رکھتا. اب اس میں خان صاحب کا اپنا قصور ہے یا خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، قصور ان لوگوں کا ہے کہ حکومت نے آتے ہی میڈیا کے ساتھ لڑائی ڈال لی. یہ بات ہم نے بطور میڈیا کئی بار خان صاحب کے قریبی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میڈیا کے ساتھ آپ لڑائی مت کریں، میڈیا کو ساتھ لے کر چلیں. میڈیا حکومت کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن یہی وہ میڈیا تھا جو خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آیا، لمبی لمبی میراتھن چلائی. تو اس میڈیا نے خان صاحب کے ساتھ چونکہ بہت سی توقعات وابستہ کر لی ہیں، اگر اس کے ساتھ ہی لڑائی ڈال کر بیٹھ جائیں گے تو اس سے حکومت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. تو یہ بات خان صاحب کو کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کر سمجھائی گئی، ان کے قریبی ساتھیوں کو بھی پیغام دیا گیا. اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ میڈیا نے کل جس طرح خان صاحب سے سوال کیے ہیں اس میں انہوں نے دراصل اپنے بھڑاس نکالی ہے. اب سوال پوچھنے والوں میں سے کوئی ایک بھی صحافی یا اینکر ایسا نہیں تھا جس نے خان صاحب کی تبدیلی کے نعرے کو بیک نہ کیا ہو اور تبدیلی کے ڈھول کی تھاپ پر رقص نہ کیا ہو، جس نے سابقہ حکومتوں کے پرخچے نہ اڑائے ہوں اکراس دی بورڈ. ہم تو کل بھی خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی نظروں میں برے تھے، آج بھی برے ہیں، لیکن جن سے خان صاحب کل چھکے اور چوکے کھا رہے تھے اور اقتدار کے اسپیل کا سب سے برا اوور کرا رہے تھے، ہر کوئی نے ہٹ کر رہا تھا. اور زیادہ بڑا شکوہ میڈیا کے حوالے سے حکومت کے اقدامات کے حوالے سے تھا. اب یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے کہ وزیر اعظم سے صحافیوں نے کیسے کیسے سوال پوچھے. اس پر شاید بہت عرصہ بات ہوتی رہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پر چند منٹوں میں حرامی میڈیا کے نام سے ٹرینڈ چلایا گیا اور سوال پوچھنے والوں کے شجرہ نسب کو نکال کر انہیں بھن بھن کی گالیوں سے نوازا گیا. اب جن صحافیوں کے نام لے کر انہیں گالیاں دی گئی ہیں، بقول ان کے یہ ٹرینڈ بھی حکمران جماعت کی سوشل میڈیا ٹیم نے چلایا. بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے جن صحافیوں نے سوال پوچھے انہوں نے صحافت کا حق ادا کر دیا. خان صاحب کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، جبکہ دوسرے حلقے کا موقف یہ کہ کسی وزیر اعظم سے اس طرح کے سوال نہیں کیے جاتے. عمران خان کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے اس طرح کے سوالات کا سامنا کیا اور خندہ پیشانی سے جواب دیا. تو یہ کمال تو حکمران جماعت کے لوگوں کو پہلے سے حاصل ہے کہ وہ شر میں سے خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کسی شخص کی قبر پر درخت اگایا تو اس نے نادم یا پریشان ہونے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا
کہ چلے چھاؤں تو میسر آئی، اب چھاؤں میں بیٹھیں گے اور عیش کریں گے۔ تو کل جو سوال جواب ہوئے وہ آپ ہی دیکھیں اور آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ علی مندین آپ کا شکریہ کہ اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتا تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس 2 مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے، کہیں پہ کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی، وہ کرفیو پہ جائے گی، وہ سپلائیز پہ جائے گی، ہم پیری کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی، ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے، یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے۔ آپ ابو دا بورڈ ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں۔ جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو۔ ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے۔ ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے، اس میں بھی جب باقی لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر سڑکوں پہ، تو رکشے والا کس کو کیٹر کرنے کے لیے، کس کے لیے باہر آئے گا، ٹیکسی والا کس کے لیے باہر آئے گا، وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل، مطلب کہ شروع میں ہمیں ابھی بھی ہم اسلام آباد میں چھابڑی والے ان لوگوں کو جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہوئی ہیں۔ ہم تھوڑا تلخ ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے گا، ایسا لگتا ہے کرسی کا قصور ہے سر۔ آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم نعیم بھائی سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ کے آدمی تک کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ پتہ کریں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر، یہ کرفیو ہے۔ آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا، کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا۔ جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں صبح، ان ساری جگہوں سے میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں، کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ کرفیو ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے۔ جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے، لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر۔ ایک منٹ پلیز میری بات سمجھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے، پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں سر۔ کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں؟ سر کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں، لیڈ ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر، ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں۔ میری بڑے غور سے بات سنیں، دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں، یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے۔ صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہیں، باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ whether they are here tomorrow we don't know۔ ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ that is your choice۔ میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے، وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے، both as media and as an ordinary voter۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ ہمارے لیے وقت آپ پہ رکتا ہے۔ 2 months down the road when the economy is in a problem، میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کے پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جائے گا تو باقر کر گیا، میں کیا کرتا ہوں؟ ہو از الٹیمیٹ ڈیسیژن کون لے رہا ہے اکانومی کی؟ مالک جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ کوئی فیصلہ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کامران جی، اور وہ یہ کہ کون چلا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں بالکل کلیئر۔ انفیکشس ڈیزیز کے 4 ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے میری موجودگی میں پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائز کیا، ڈاکٹرز نے ماڈل رن کر کے۔ And all governments are throwing everything they have in their capacity at this problem۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے گلوبل کانٹیکسٹ۔ US مطلب گلوبلی اگر آپ دیکھیں ایز آف ٹوڈے کو $7 ٹریلین کا فسکل اور جی یہ تو ہو گیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں عابد صاحب تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میں نہیں، میں یہ
سوال ہوا اور وزیر اعظم کو برا لگ گیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ مغرب کو ظاہر سب سے زیادہ سمجھتے ہیں بقول ان کے, انہوں نے سب سے زیادہ گرمیاں گزاری ہیں, اس سے مغربی جمہوریت کو بھی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. اتنی میڈیا کی آزادی وہاں بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. تو جس مغربی جمہوریت کو وزیر اعظم خود ذاتی طور پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی, ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی, سوچ رہے تھے کیا کریں. بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. آپ اگری کرتے ہیں ان سے؟ نہیں, میرا ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی بحث میڈیا کے اوپر ڈائیورٹ ہو جائے. ایک بات تو ہے, اس وقت کرائسس ہم اس کی بات کریں. اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, ایک بات تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تو مجھے یقین ہے بڑی مایوسی ہے, اس کے بعد میں ہم بات کر لیں گے. لیکن پیٹرول جو ہے یہ آج آپ ایزیلی 80 روپے پہ لا سکتے ہیں بغیر نقصان اٹھائے. 80 روپے فی لیٹر. 80 روپے فی لیٹر. جو آپ کے کارگوز ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک لیگ ہوتا ہے. چاہیں کہ یہ ایک آپ مہم کیوں چلا رہے ہیں, صوبہ ورسز صوبہ, صوبہ ورسز سینٹر, مرکزی عمران خان گورنمنٹ ورسز فوج, یہ کیا تماشا ہے؟ Who is after this country? آپ کو نظر نہیں آتا لوگ, آپ کو لوگ مر رہے ہیں, آپ کے لوگ جو ہے دنیا میں دربدر ہیں. اور آج وزیر اعظم نے ویڈیو لنک پر بات کی اور انہیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کے اوپر خان صاحب نے کیا کہا, دیکھتے ہیں. اب یہ ایک کنفیوژن ہے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے اوپر. لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, اور اگر آپ نے دنیا میں بھی دیکھنے ہیں تو ہر ملک میں مختلف قسم کے لاک ڈاؤنز چل رہے ہیں. ہمارا جو پہلا 21 جب کرونا پیشنٹس تھے پاکستان میں, تو جو لاک ڈاؤن تھا وہ یہ کہ ہم نے یونیورسٹیز, کالجز, کرکٹ میچز, پاکستان ڈے پریڈ یہ سب بند کر دی. جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے ہم نے وہ بند کیے. ہماری جب نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو سندھ کا خیال تھا کہ اس سے آگے جانا چاہیے. 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس صوبوں کا یہ رائٹ ہے خود فیصلہ کرنے کا. میرا اور ہمارے سینٹر میں لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اتنی سطح پہ ابھی آگے نہیں جانا چاہیے جتنا اس وقت سندھ جا رہا تھا. اور اس کے بعد جب پریشر پڑا میڈیا کی طرف سے, لوگ باہر دیکھ رہے تھے اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, فرانس میں کیا ہو رہا ہے, اس پریشر میں کے پی نے, بلوچستان نے اور پنجاب نے بھی یعنی انکریمنٹل لاک ڈاؤن شروع کر دیا. اور وہ لاک ڈاؤن یہ کہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی. تو پہلے لاک ڈاؤن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, کدھر سے کتنا آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی کسی نے پہلی دن ایک چیز نہیں لی, وہ اپنے حالات دیکھتے دیکھتے یا بڑھاتے گئے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس لاک ڈاؤن پہ بالکل نہیں جانا چاہیے جدھر ٹرانسپورٹ بند کر دیں. ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی, یہ وہ نہ متاثر ہو جائے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی. کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں, ورکرز ہیں, وہ بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی. میں یہ لیکن کیونکہ صوبوں نے فیصلے کیے ہیں, کل کی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں اپنی جو ہماری ٹیم نے یہاں اسیس کیا ہوا ہے, ہم سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو جس سطح کے لاک ڈاؤن کے اوپر ہم چلے گئے ہیں, سندھ تو زیادہ آگے چلا گیا ہے لیکن باقی 3 صوبے بھی چلے گئے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ اس کا فال آؤٹ سے ایک ملک میں جدھر 25% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, جدھر لوگوں کو یعنی مطلب کہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, یہ جو ہم ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا ہے اور اس سے جو سپلائی افیکٹ ہوگا, کھانے پینے کی چیزیں افیکٹ ہوں گی. کل پورٹ بند ہو گیا تھا, اور جب پورٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ دالیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, 75% دال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی. تو وہ پورٹ میں کھلوایا ہم نے. ہم اپنا ویو رکھیں گے, سینٹر اپنا ویو رکھے گا. میرے خیال میں یہ ہمیں مسلسل اسیس کرنا پڑے گا. دیکھیے اصل خدشہ اس بات کا ہے کہ وزیر اعظم کل یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں, تو لاک ڈاؤن ہو گیا. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو کی ضرورت نہیں, تو کہیں کل کرفیو لگانے نہ چل پڑے, تو پھر سوال اور اٹھیں گے
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے فیصلوں پر سٹینڈ لینا چاہیے. خان صاحب کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ معیشت پہلے خراب ہے, لاک ڈاؤن سے اور خراب ہوگی, کرفیو لگ گیا تو شاید بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. پرسنلی یعنی ذاتی طور پر میں خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کرفیو اس مسئلے کا حل نہیں ہے, کرفیو نہیں لگنا چاہیے. میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ غریبوں کے چولہے نہیں بوجھنا چاہیے. جو بھی لوگ کرفیو کے مطالبات کر رہے ہیں ان کے کنسرن, ان کے خدشات اپنی جگہ درست ہوں گے, لیکن اگر لاک ڈاؤن سے کام چل سکتا ہے تو پھر کرفیو کی ضرورت نہیں. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, کرفیو نہیں لگ رہا. کرفیو لگتا ہے رات کا, وہ بھی جزوی کرفیو. تو خان صاحب سے بہت سے لوگوں کو نظریاتی اختلاف ہے, لیکن وزیر اعظم کی اس بات میں وزن ہے کہ کہیں ہم بالکل ہی معاشی طور پر نیچے نہ چلے جائیں کہ ہمارا سوشل سٹرکچر اس کو برداشت نہ کر پائے. پورے ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن اموات کی شرح اتنی زیادہ خوفناک نہیں جس طرح اٹلی یا دیگر ممالک میں ہے. بھارت 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے, وہاں بھی 21 روز کا لاک ڈاؤن ہے. وہاں زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ تو وہاں پہ بالکل کنویں سے کنواں چلتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. تو لیکن وہاں بھی اموات کی شرح اتنی زیادہ نہیں, لیکن چونکہ خوف زیادہ ہے, خدشات زیادہ ہے, اسی وجہ سے حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. تو حکومت اس بات کا اعلان کرے کہ اگر کسی کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو تو وہ سرکار کو اطلاع کرے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے. بس اتنا کام کر دے حکومت کہ اس بات کا خیال کر لے کہ کسی کو بھوکا پیاسا نہ مرنے دے اور اس کے گھر کا خرچہ چلتا رہے, تو لوگ لاک ڈاؤن کو بھی کرفیو سمجھ سکتے ہیں. انڈسٹری بند کرنے کی بجائے اس انڈسٹری کو جا کر آپ پوری طرح کیور کریں اور وہاں حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور انڈسٹری کو ایکٹیو کر دیں. اب ہمیں 2-4 روز میں تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ صورتحال کیا ہے. صورتحال اتنی خراب نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے بالکل اپنے اوپر خوف طاری کر لیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پر ہم بالکل ہی سنک کر جائیں. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے ہیں اینکر پرسن محمد مالک اور فیڈرل منسٹر شفقت محمود اور محسن راجہ PMLN کے رہنما ہیں, اور دیکھتے ہیں کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. واچ دس. کیا بہت سے مغربی ممالک کے میڈیا سے زیادہ آزاد ہے تو اس پہ آپ خاموش ہو گئے؟ آپ اگری کرتے ہیں ان سے؟ نہیں, میرا ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس وقت کوئی بحث میڈیا کے اوپر ڈائیورٹ ہو جائے. کچھ ایک بات تو ہے, اس وقت کرائسس ہم اس کی بات کریں. اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. ایک بات تو ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ مغرب کا جو میڈیا ہے نا وہ اس کے اوپر, اور امریکہ کا بھی, ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا افیکٹو ہے, اور لاز تو ہمارے بھی بڑے سخت ہیں لیکن ہمارے فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. ان کا اتنا افیکٹو سسٹم ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جو کہ جھوٹ ہے, فیک ہے, سب کچھ ہے, ناجائز ہے, اور کوئی اس کو سو کر دیتا ہے تو 3-4-6 مہینے میں اس کا فیصلہ. لیکن سر اس طرح فون کروا کے کسی کو نوکری سے بھی نہیں نکلوا سکتے, یہ بھی حقیقت بات نہیں ہے. سو 3-4-6 مہینے میں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کسی زمانے میں, آج نہیں, آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے ایک کوشش کی گئی تھی کہ یار ایک پریس کاؤنسل بنا دی جائے, کوئی ایسی چیز بنا دی جائے جس کے اندر سارے چینلز اور سب جو ہے وہ اگری کریں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا. کسی پہ کوئی مانتا نہیں ہے. تو اس کا رزلٹ اور آپ کے جو لوگ چلا رہے ہیں نا چینلز کو, دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی چیزیں کہی جاتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی چیزیں
कहीं और चल सकता। लेकिन हर कोई नहीं कहता, हर कोई नहीं। आप नहीं कहते, साहब जो बात कर रहे हैं आपने कभी नहीं कहा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन माशरों में जिस तरह हर की तरफ से है। बातें फयाजुल हसन चौहान साहब बतौर वजीर करते हैं, दुनिया में कोई कर सकता है? देखिए ये बात करें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हर तरफ से आ रही है। वो सियासतदानों की भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आती हैं, वहां पे डिपार्टमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे थे, और वहां पे मीडिया भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा था। लेकिन जब बैलेंस नहीं होता, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल, आपका रवैया और मीडिया रिस्पॉन्सिबल हो जाए। लेकिन कुछ मगरिब के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, मसलन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, जैसे कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है। क्या वजह है कि ये सारे के सारे कहते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बड़े प्रेशर में है? देखिए बात यह है कि मैं इन सारे एनजीओज को जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक नुक्ता नजर है, लेकिन जिस नुक्ता नजर से प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ना, मैं वो नुक्ता नजर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उनका नुक्ता नजर क्या है कि कुछ भी कह दो, किसी की फैमिली के बारे में झूठ बोल, नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, इस किस्म की बातें कर दो। इससे मालिक साहब एग्री करते हैं। और वो जो मुझे हमें लगता है, और दूसरा एक शिकायत कभी कभी जो होती है वो ये, मसलन आज हम एक ट्रिलियन का यानी कि 1000 अरब का वो आया है पैकेज, थोड़ी सी गुफ्तगू उन चीजों की भी होनी चाहिए जो गरीब। देखिए, जितने इल्जामात खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन पर लगा रखे हैं, अगर मगरबी जमहूरियत होती तो फिर सादिक और अमीन का लेबल भी उड़ चुका होता। क्या मगरबी जमहूरियत में आप ये इल्जाम लगाकर बच सकते हैं कि आपको सियासी मुखालफिन ने 10 अरब रुपए रिश्वत की पेशकश की, और जब मुखालफिन ने उसे अदालत में चैलेंज किया तो ना उसे साबित कर सके बल्कि अदालत के सामने पेश नहीं हुए? हाँ साहब ने नवाज शरीफ पर 300 अरब रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया, तो क्या वो ये इल्जाम किसी फोरम पर साबित कर सके? तो मगरबी जमहूरियत में अगर मीडिया को इल्जाम तराशी पर सजा मिलती तो वहां के सियासतदान भी ऐसी बोंगियां नहीं मारते। इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं कि हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम इतना तगड़ा नहीं है, तो ये काम तो अब खान साहब के करने का है। मौजूदा हुकूमत 1.5-2 साल से है, तो 2 साल में कम से कम इतना तो काम कर सकते थे कि जुडिशियल सिस्टम को एक्टिव कर लेते। किसी और का जो काम नहीं है, लेकिन जिनकी सारी सियासत सिर्फ इल्जाम तराशी के गिर्द घूम रही हो, यानी दूसरों पर इल्जाम लगाना हो, और इल्जाम भी ऐसे कि जिनका कोई सर पैर ना हो, तो वो क्यों चाहेंगे कि जुडिशियल सिस्टम तगड़ा हो? सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर चलने वाले प्रोपोगंडे की बुनियाद पर इल्जाम तराशी करने वाले तर्जमानों को तो फिर रोज सजा हो जाएगी। हुक्मरान जमात जरा हिम्मत करके जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करे, मीडिया भी जवाबदेह हो, और वो जो सियासतदान गलत इल्जाम लगाते हैं वो भी जवाबदेह हो। जो भी गलत इल्जाम लगाए कानून उसे पकड़ सके, तो फिर आपको ये मगरब और मशरक की मिसालें नहीं देना पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्तों की बात करते हैं, उन्हें भी बुरा लगा है कल जो खान साहब की मीडिया ब्रीफिंग थी। देखते हैं कि उनका इस पर मौक़िफ़ क्या है। वॉच दिस। चाहें कि ये एक आप मुहिम क्यों चला रहे हैं, सूबा वर्सेस सूबा, सूबा वर्सेस सेंटर, मरकजी इमरान खान गवर्नमेंट वर्सेस फौज, ये क्या तमाशा है? Who is after this country? आपको नजर नहीं आता? लोग आपको लोग मर रहे हैं, आपके लोग जो है दुनिया में दरबदर हैं, उनको आपने कोरोना से भी बचाना है और भूखनांग से भी, बजाय उस काम पर तवज्जो देने की। तमाम जोर आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि जी वो फौज ने कर दिया। ओ भाई 245 से ऑर्डर फौज नहीं देती, हुकूमत जो है वो ऑर्डर करती है कि फौज जो है वो पूरे मुल्क में आ जाए और मामला संभाले। क्या यानी किसको बेवकूफ बनाते हैं और पंजे झाड़ के पै जाते वज़ीर आज़म के पीछे, जिम्मे वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कोई चुना काका है। उसकी वजह चौधरी साहब, वजह यही है कि एक शरीफ आदमी, मैं बता रहा हूँ ना कि एक शरीफ आदमी सामने बैठा है, वो बुलाता है, वो बताता है, पूरी टीम के साथ बैठा है, उसके साथ वजीर खजाना है, उसके साथ NDMA के सरबराह जनरल अफजल हैं, उसके साथ हेल्थ सर्विसेज के मिनिस्टर बैठे हैं, फिरदौस, यानी आपने इधर हद तक कर दिया कि जी आपका गिरबान पकड़ जी। वही मैं कह रहा हूँ कि तुझे फड़िया नहीं जा चोरी डाको और चोरियां और डाके और मुलगा एक असर करके दे, और वो अब दलदलाते फिरते ने हैं, और उन्होंने आपने मजे लुट दे रहे हो। उन्होंने किसी ने नहीं पूछा, जरा एक धेले का रवादार नहीं है वो गिरबान फड़ना। यार ब्रेक, मैं वही कह रहा हूँ लोगों को समझाते। चौधरी साहब, मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये नवाज शरीफ के सामने बैठ के ये जुबान इस्तेमाल करते, ये
آصف علی زرداری صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ زبان استعمال کرتے, یہ شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ زبان استعمال کرتے. ان گیسٹ کو نہ بلاؤ, آپ انہی کو بلاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ زبان استعمال کریں, اس کے بعد اندازہ ہوگا. یہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے نواز شریف اور آصف زرداری نے میڈیا کے حوالے سے جتنے تحمل کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. زرداری دور میں تو میڈیا اتنا اگریسو تھا, نیا نیا الیکٹرونک میڈیا آیا تھا, روز آصف زرداری کی حکومت گرا کر سوتا تھا, جیو اس میں نمبر 1 تھا. لیکن آصف زرداری نے میر شکیل الرحمان کو نواز شریف سے پلاٹ لینے کا الزام لگا کر اندر نہیں کرایا. نواز شریف دور میں میڈیا کا بعض حصہ ان کے سیاسی مخالفین اور کچھ طاقتور حلقوں کے زیر اثر تھا. نواز شریف پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے اور ان سے کیا کیا سوال نہیں پوچھے گئے. اب مسئلہ یہ کہ خان صاحب سے سوال ان کے مخالفین نہیں پوچھ رہے, بلکہ وہ پوچھ رہے تھے جو تبدیلی کے خمار میں مبتلا ہو کر اب اس میں سے باہر نکل چکے ہیں. جو اینکرز اور صحافی حکومت کی گڈ بک میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ حکومت کے سیاسی مخالفین کی بینڈ بجاتے ہیں اور حکومت کی خراب پالیسیوں کی بھی تعریف کر کے اسے اتنا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو سابق حکومت کے خلاف استعمال ہو گئے وہ پروفیشنل لوگ ہیں, انہیں جہاں خراب لگا وہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ کہنا کہ وہ کسی اور لیڈر کے سامنے بول کر دکھائیں, تو نواز شریف سے سخت سوال اس لیے نہیں پوچھے جاتے تھے کہ نواز شریف کی گورننس ایسی نہیں تھی جیسی اب دیکھنے کو مل رہی ہے. تو حکومت کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے, یعنی کمپیریزن کیا جاتا ہے آنے والی حکومت پچھلی حکومت یا پچھلی حکومت. تو کیا آج جو حکومت ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہے یا اس سے پچھلے والوں سے بہتر ہے, بدتر ہے؟ تو نواز شریف کی حکومت زرداری صاحب کی حکومت سے بہتر تھی, اور آج جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پر سوال ہے, اس لیے سوال پوچھے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور شاہ زیب خانزادہ گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع کے اوپر, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. سوال ہوا اور وزیر اعظم کو برا لگ گیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ مغرب کو ظاہر سب سے زیادہ سمجھتے ہیں بقول ان کے, انہوں نے سب سے زیادہ گرمیاں گزاری ہیں, اس لیے مغربی جمہوریت کو بھی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. اتنی میڈیا کی آزادی وہاں بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. تو جس مغربی جمہوریت کو وزیر اعظم خود ذاتی طور پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, وہاں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ چینل کے ایڈیٹر ان چیف کو گرفتار کریں, اگلے دن کیبل آپریٹرز کو پیمرا سے کالیں کرا کے چینل کو بند کرائیں, اس کے اگلے دن چینل کو پیمرا کے ذریعے متعدد نوٹسز بھجوائیں اور پھر عدالت چینل کو جانا پڑے اور عدالت کو کہنا پڑے کہ چینل کو کھولا جائے؟ یہ کسی مغربی جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ کہ آپ الزام تو لگائیں کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ انہوں نے کس طرح منی لانڈرنگ کی, کس طریقے سے یہ سارے کے سارے کاروبار کرتے تھے, فنڈنگ لیتے تھے, مگر پھر مقدمہ کریں 34 سال پرانی ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن کا اور پھر اس کے بعد انہیں گرفتار کرا دیا جائے. یہ کون سی مغربی جمہوریت میں ہو سکتا ہے کہ چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو آئے, آپ خود کہیں کہ آپ تحقیقات کرائیں گے, پھر جب تحقیقات کا سوال اٹھے تو آپ پیمرا کے ذریعے نوٹس بھجوائیں کہ آپ نے یہ سوال اٹھا کر دراصل ملک سے بغاوت کی ہے؟ یہ کون سی مغربی جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم جو مغربی جمہوریت کو خود جانتے ہیں, اس لیے وہی اس کا جواب دے. دیکھیے خان صاحب کو اگر مغربی جمہوریت پسند ہے تو مغربی جمہوریت لے آئیں, اگر انہیں ساؤتھ کی جمہوریت پسند ہے تو ساؤتھ کی لے آئیں. عوام کو مشرقی مغربی جمہوریت سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری کتابوں میں تو جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے. اب خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میڈیا کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے مغربی جمہوریت میں اتنی آزادی نہیں. تو خان صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ آزادی آپ کے دور میں نہیں کمائی. جتنا آزاد میڈیا اس وقت ہے اس سے کئی آزاد میڈیا مشرف, زرداری اور نواز شریف کے دور میں تھا. ان ادوار میں تو چینل پروگرام بند نہیں کرانے کی روایت نہیں تھی. جیو کے ساتھ مشرف کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے چینل بند کرایا تھا, مالک کو بند نہیں کرایا تھا. آج وہ اینکر جو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے تھے مین اسٹریم چینلوں پر دباؤ ڈال کر انہیں فارغ کرا دیا گیا ہے, تو اب وہ یوٹیوب پر اپنے پروگرام کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے دنیا بھر میں یہ تاثر ہے کہ پاکستانی میڈیا آزاد نہیں ہے. آپ جتنا مرضی ڈینائی کریں مگر یہ امپریشن ہے, یا تو اس امپریشن کو دور کریں. یہ تاثر ویسے بھی ہر دور میں عمومی طور پر رہا ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, مگر اس دور میں کچھ بڑا ہے. تو میڈیا کے ساتھ خان صاحب کی ناراضگی کی اصل وجہ یہی ہے کہ میڈیا خان صاحب کو کچھ بھی بھولنے نہیں دے رہا. جو باتیں انہوں نے کی, جو دعوے انہوں نے کیے الیکشن کے دوران یا جو اب تک وہ کر رہے ہیں, وہ سب بار بار یاد دلائے جاتے ہیں. اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, اور یہی بات اچھی نہیں لگتی. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. اب کورونا کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد 3,92,000 ہوگی، جبکہ 17,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں. پاکستان میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 28 افراد میں کورونا وائرس کی شناخت ہوئی ہے، جس کے بعد کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1,000 ہوگی، جبکہ کورونا وائرس سے اب تک 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ایک خاتون اور بھی جاں بحق ہوئی ہے، تو کل تعداد ہو گئی ہے 8. 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 19 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں. پورے ملک میں فضائی اور ٹرینوں کا جو سفر ہے یہ معطل کر دیا گیا، یعنی ڈومیسٹک پروازیں سب بند کر دی گئی ہیں، اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر ملک بھر میں سینکڑوں لوگ گرفتار بھی کیے گئے ہیں، گاڑیاں بھی بند کر دی گئی ہیں. سندھ میں 413، پنجاب میں 296، بلوچستان میں 115، گلگت بلتستان میں 81 اور خیبر پختونخوا میں 78، جبکہ اسلام آباد میں 15 اور آزاد کشمیر میں 1 مریض میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کے شہر جہلم میں کورونا کے مزید 41 مریض کنفرم ہوئے ہیں. مردان کی یونین کونسل منگا سے 39 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. کراچی میں سندھ بھر میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 410 ہے. صرف کراچی میں 144 ہے، جبکہ سکھر میں 265، دادو میں 1 کورونا وائرس سے متاثر ہوا شخص. کراچی میں جو 141 لوگ متاثر ہیں، ان میں 91 افراد یعنی سماجی رابطوں کے ذریعے متاثر ہوئے، یعنی یہ ڈومیسٹک جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ وہ نہیں جو باہر سے آئے تھے. باقی کورونا زیادہ تر لوگوں کو پایا جا رہا ہے جو ایران سے زیارتوں کے لیے آئے تھے یا تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں. یہ 2 سیگمنٹ ایسے ہیں جن میں بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے. یہ جو کراچی ایکسپو سینٹر میں 1110 بستروں پر مشتمل کورونا ہاسپٹل میں تمام انتظامات مکمل کر لیے، اور جمعے سے کراچی کا یہ کورونا سینٹر جو ہے، یعنی ایکسپو سینٹر کورونا سینٹر بن جائے گا اور یہاں مریضوں کو شفٹ کیا جا سکے گا. سندھ میں اب تک کورونا سے 14 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، 1 جاں بحق ہو چکا ہے. کراچی میں لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے غریب اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد کے لیے مخیر حضرات اور عام شہریوں نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے. اسلام آباد میں جہاں کل تبلیغی جماعت کے لوگوں میں 12-14 لوگوں میں یہ دریافت ہوا تھا، 12 کوک علاقہ ہے کوٹ ہتھیال، اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور ہتھیال جانے والے تمام راستوں پر پاک فوج کے اہلکار تعینات کر دیے. ایک یونین کونسل تھی جس میں 13-14 لوگ دریافت ہوئے تھے. آج بھی ایک یونین کونسل میں 41 لوگ جو ہیں وہ پتہ چلا کہ وہ بھی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جن لوگوں سے مل رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے ان میں بھی کورونا وائرس جو ہے وہ دریافت ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک فلائٹیں بند ہیں جو کہ 26 مارچ سے 2 اپریل تک جو ہے وہ بند رہیں گی. چین کے بعد چین اور امریکہ کے بعد پاکستانی حکومت بھی کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے علاج کے لیے صحت یاب ہونے افراد کا بلڈ پلازما استعمال کرنے کے حوالے سے مشاورت کر رہی ہے. یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو کورونا سے جن لوگوں کو صحت مل رہی ہے تو ان کا امیون سسٹم تگڑا تو ان کا پلازما لے کے بیمار افراد میں داخل کیا جاتا ہے تو ان کا امیون سسٹم ہیوی طاقتور ہو جاتا ہے. یہ چائنا نے تجربہ کیا، پاکستان سے غور ہو رہا ہے. WHO نے بھی کورونا وائرس کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی 24 مارچ تک 5,857 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، 918 میں تصدیق ہوئی ہے. یہ WHO کی رپورٹ ہے، لیکن یہ WHO کی رپورٹ کے بعد پاکستان کی اپنی رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے. اس کے علاوہ اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے مزید 514 افراد جو ہے ان کی موت ہو گئی ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 2,696 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 39,673 ہوئے. اٹلی میں ایک ہی روز کے اندر آج پھر تقریباً 700 سے زائد لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. ایران میں کورونا وائرس سے مزید 122 لوگ مر گئے ہیں، وہاں پہ تعداد 2,000 کے قریب پہنچ رہی ہے، جبکہ 24,000 سے زائد لوگ انفیکٹڈ ہیں. فلپائن میں بھی 2 لوگ جو ہیں وہ کورونا وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 35 ہے. مزید 106 کیسز رپورٹ ہوئے ملائیشیا میں، اور ملائیشیا میں 1,500 لوگ جو ہے کورونا وائرس میں مبتلا ہیں، وہاں پہ 15 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. مصر کے وزیر اعظم نے آج سے 2 ہفتوں کے لیے رات کرفیو کا اعلان کر دیا، جبکہ UAE میں اور سعودی عرب میں پہلے ہی جزوی طور پر رات کا کرفیو ہے. بھارت کی 32 ریاستوں میں 31 مارچ تک آج سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. بھارت میں اب تک 9 لوگ جو ہیں وہ کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستان میں 8 ہے، بھارت میں 9 ہے، جبکہ پاکستان میں کیسز زیادہ ہے، آلموسٹ ڈبل ہے انڈیا کے مقابلے میں. وہاں پہ 492 ہیں اور ہمارے یہاں 1,000 سے زائد جو ہے وہ ہے. مدینہ منورہ میں ایک 51 سالہ افغان شہری اس میں بھی کورونا وائرس دریافت ہوا تھا.
سعودی عرب میں، تو وہ بھی اس میں ہلاک ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 205 کیس سامنے ہیں، تو سعودی عرب میں کیسز کی تعداد زیادہ ہے، پاکستان میں ریشو کم ہے، باقی ملکوں بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں 767 تعداد ہو گئی کرونا کے مریضوں کی۔ اور کل اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5 پوائنٹ کمی کی، یعنی 1.5 کی، اور شرح سود 12.5 سے گئی 11 کے اوپر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ڈالر ایک دم 3 روپے مہنگا ہو گیا، یعنی ہاٹ منی نکلنے کی وجہ سے یا شرح سود کم ہونے کی وجہ سے ہاٹ منی نکلنے کے اندیشے کے پیش نظر ڈالر جو ہے 3 روپے اس میں اضافہ ہو گیا۔ ڈالر آج 162 روپے پر ٹریڈ ہوتا رہا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی رہی، جس کے بعد کاروبار روکا گیا اور 100 انڈیکس میں 1270 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 4.45% کمی سے 27,200 پوائنٹس کی سطح تک گرا۔ تو مارکیٹ میں بھی فلیکچویشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، دونوں پہلو ہیں کہ ایک تو پہلو یہ تھا کہ اگر حکومت شرح سود کم کرتی ہے، اور جو کہ تاجروں کا اور بہت سی کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ شرح سود کو آپ 5-7% پہ لے کے آئیں یا اس سے بھی کم میں لے کے جائیں، تو اس سے بہت بچت ہوگی۔ اور لیکن اس کا جو دوسرا پہلو اب سامنے آیا ہے کہ جیسے حکومت نے وہ 1.5 پوائنٹ کم کیا ہے تو ڈالر ایک دم فلائی کر گیا، تو اگلے چند روز میں بھی ڈالر قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا خدشہ بڑھ گیا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہاٹ منی ہے وہ تقریباً 3 ارب ڈالر تھی، جس میں سے 1.5 ارب ڈالر فلائی کر چکا ہے، اور اب چونکہ شرح سود اور کم ہو رہی ہے تو باقی کا 1.5 ارب ڈالر بھی فلائی کر سکتا ہے۔ تو حکومت پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس زر معاملہ کے ذخائر تو 12.5 ارب ڈالر ہیں، تو ان میں سے 10 ارب ڈالر وہ ہے جو کہ مختلف ملکوں نے ہمارے پاس امانت رکھوایا ہوا۔ ہم نے اپنے ریمیٹنس کو ہائی شو کرنے کے لیے سعودی عرب، UAE اور دیگر ملکوں سے کچھ پیسے لے کے بینکوں میں رکھے، تو ڈالر وہاں پہ تاکہ ریمیٹنس ہمارے آپ رہے۔ تو ریمیٹنس کا فگر تو آپ ہے 12,500 ڈالر ہے، 6 ارب ڈالر ہے کمرشل بینکوں کا۔ تو لیکن آج چونکہ جیسے ہی زر مبادلہ کے یہ شرح سود میں کل کمی ہوئی، تو آج ہم نے دیکھا ڈالر ایک دم جو ہے اوپر چلا گیا، روپیہ گر گیا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر خدشات اس بات کے ہے کہ ڈالر اور زیادہ بڑھے گا۔ تو دونوں پہلو، ایک طرف جو لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ شرح سود کم کرنے سے بزنس اپ ہوگا، لوگ لون لیں گے، تو دوسری طرف یہ بھی ایک پہلو سامنے آ رہا ہے کہ آپ کا اگر ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو جو ملک کے مجموعی قرضے ہیں وہ آلموسٹ جو ہے ڈبل ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا اہم پہلو ہے، پتہ نہیں حکومت نے اس کو سوچ سمجھ کے بڑھایا تھا، سوچ سمجھ کے کم کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ کہا گیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ہم نے میڈیکل کے آلات اور طبی سامان یہ وغیرہ منگانے کے لیے چھوٹ دی ہے کہ لوگ ٹریڈ کر سکیں، باہر سے میڈیکل آلات منگا سکیں، کیونکہ کرونا کا ایک خدشہ ہے، تو تھوڑا اس میں فائدہ ہوگا۔ لیکن لگتا نہیں کہ دوسری طرف اس کا نقصان بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈالر ایک دم اپ ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تب سے تجزیوں کے ساتھ پرانا خلاف رہے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔